بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ کوئٹہ کے نواحی علاقے سورنج میں کوئلے کی کان میں دھماکے کے بعد پھنسے 42 افراد میں سے 34 کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے، جن کی لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق کوئٹہ کے نواحی علاقے سورنج میں کوئلہ کان میں دھماکے کے باعث متعدد کانکن پھنس گئے تھے، جن کی تلاش جاری ہے۔ ابتدائی طور پر کان سے 18 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی تھیں، جبکہ اب مزید 16 کانکنوں کی لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر مائنڈ اینڈ منرلز شعیب نوشیروانی نے کہا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں انتہائی دشوار حالات کے باوجود آپریشن مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ متاثرہ کان میں پھنسے دیگر مزدوروں تک رسائی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ افسوسناک واقعے میں جاں بحق کانکنوں کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 3 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ حادثے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جائیں گی۔ قبل ازیں کوئٹہ کان کے مالک نے میڈیا کو بتایا تھا کہ کان میں میتھین گیس کے باعث دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے وقت 42 مزدور اس کے اندر موجود تھے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے سورنج میں کوئلہ کان کے افسوسناک حادثے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے محکمہ مائنز اینڈ منرل سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ حادثے کی شفاف انکوائری کر کے وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ اگر کسی بھی سطح پر غفلت یا کوتاہی ثابت ہوئی تو ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ میر سرفراز بگٹی نے محکمہ مائنز اینڈ منرلز کو ہدایات کی کہ تمام کوئلہ کانوں میں حفاظتی ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے صدر مملکت نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عاصم رضا کو نشان امتیاز عطا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کرنے کی منظوری دی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کیا تھا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا ہلال امتیاز ملٹری ستارہ وصالت چیف آف جنرل سٹاف کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دینے اور انہیں کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرنے کی منظوری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور نئی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے الوداعی ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے پاک آذربائیجان برادرانہ تعلقات کے فروغ میں سفیر کی خدمات کو سراہا۔ ملاقات میں سیاسی، تجارتی، دفاعی اور ثقافتی تعاون کے فروغ پر سفیر کی کاوشیں قابل تحسین قرار دیں اور دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازوں کے آغاز میں سفیر کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے صدر الہام علیف کے لیے نیک تمناؤں اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران امریکہ جنگ کے دوران تیل کی قیمتوں کا ہفتہ وار جائزہ لینے کا طریقہ کار اختیار کرنے کے بعد حکومت نے اب پیٹرولیم شعبے کو مرحلہ وار ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کا کریک سپریڈ 70 سے کم کر کے 35 تا $40 فی بیرل کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران امریکہ جنگ کے دوران تیل کی قیمتوں کا ہفتہ وار جائزہ لینے کا طریقہ کار اختیار کرنے کے بعد حکومت نے اب پیٹرولیم شعبے کو مرحلہ وار ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے دوران تیل کی قیمتوں کا ہفتہ وار جائزہ لینے کا طریقہ کار اختیار کرنے کے بعد حکومت نے اب پیٹرولیم شعبے کو مرحلہ وار ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کا کریک سپریڈ 70 سے کم کر کے 35 سے $40 فی بیرل کرنے کی تجویز ہے۔ آئی ایف ای ایم اصلاحات کے تحت پیٹرولیم ڈپو پوائنٹس 22 سے کم کر کے 11 کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا جامین ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی رانا جامین بتائیے گا۔
جی بالکل، ایران امریکہ جنگ کے دوران تیل کی قیمتوں کا ہفتہ وار جائزہ لینے کا طریقہ کار اختیار کرنے کے بعد حکومت نے اب پیٹرولیم شعبے کو مرحلہ وار ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کا کریک سپریڈ 70 سے کم کر کے $35 تا $40 فی بیرل کرنے کی تجویز ہے۔ آئی ایف ای ایم اصلاحات کے تحت پیٹرولیم ڈپو پوائنٹس 22 سے کم کر کے 11 کرنے کی سفارش کی ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق پاکستان کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ مؤثر مسابقت کے ساتھ ڈی ریگولیشن سے صارفین کو نمایاں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہائی آکٹین بلینڈڈ کمپوننٹ کی قیمتیں پہلے ہی ڈی ریگولیٹڈ ہیں، جس کے باعث آئل مارکیٹنگ کمپنیاں قیمتوں میں مقابلہ کرتی ہیں اور صارفین کو بہتر سہولت فراہم کرتی ہیں۔ اسی طرح ٹیلی کام سیکٹر میں بھی لبرلائزیشن کے بعد سخت سرکاری قیمتوں کے نظام کی جگہ مسابقت نے لے لی ہے، جس کے نتیجے میں نرخ کم ہوئے، خدمات بہتر ہوئیں اور جدت کو فروغ ملا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اپنا کردار مناسب ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی وصول کرنے تک محدود رکھے اور قیمتوں کا تعین مسابقتی مارکیٹ پر چھوڑ دے تو صارفین کو کم قیمت، بہتر سروس اور زیادہ انتخاب کے مواقع میسر آئیں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی جی قیمتوں کے ٹھیک ہے، تعین کے بہت طریقہ شکریہ کار کا رانا جائزہ جامین، لینے آپ کے ہمیں لیے تفصیلات بتا رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو قطر سے ایل این جی کا نیا کارگو مل گیا، جس سے توانائی تحفظ کو تقویت ملنے کا امکان ہے۔ توانائی کی سلامتی کے لیے ایک بڑے ریلیف کے طور پر پاکستان نے قطر انرجی سے ایک اور طویل المدتی ایل این جی کارگو حاصل کر لیا ہے، جس کا جہاز اپنا ہرمز کو کامیابی سے عبور کرتے ہوئے آج پاکستانی پانیوں میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان بلا تعطل گیس کی فراہمی کو یقینی بنا رہا ہے۔ قطر انرجی کے ساتھ حکومت سے طویل المدتی معاہدے کے تحت فراہم کیے جانے والے اس کارگو کی قیمت برینٹ کروڈ کا 13.37% طے کی گئی ہے، جو سپاٹ مارکیٹ کے کارگو کے مقابلے میں نہایت طور پر سستا ہے۔ سپاٹ مارکیٹ میں ایل این جی کی قیمتیں $22 فی ایم ایم بی ٹو یو سے تجاوز کر چکی ہیں، اور اگر پاکستان تازہ سپاٹ بولیاں طلب کرتا تو تخمینہ یہ ہے کہ قیمتیں $23.5 فی ایم ایم بی ٹی یو سے بھی تجاوز کر جاتی۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ میجر جنرل علی نے کہا ہے کہ تابوت بھی امریکی فوج کے عسکری ساز و سامان کا حصہ بن چکے ہیں۔ علی کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادی اب ایران کو بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خطے میں کسی بھی جارحیت کی قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ حملہ کر کے بچ کر نکل جانے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکی سینٹ میں حکومتی جماعت ریپبلکن کے اراکین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کی اختیار کو محدود کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی سینٹ میں ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد کے حق میں 49 جبکہ مخالفت میں 50 ووٹ آئے۔ رپورٹس کے مطابق 3 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایک ڈیموکریٹ سینیٹر نے قرارداد مسترد کرنے میں ریپبلکنز کا ساتھ دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق قرارداد میں ایران جنگ میں امریکی شمولیت کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اب آپ کو براہ راست یہ چلیں گے کوئٹہ، جہاں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب جاری ہے۔ جاری ہے۔ میں آخر میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے مجاہدین ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجاہد چنا ہے۔ آپ کو یہ جو کالی وردی پہنائی گئی ہے، اس وردی کے تقدس کی جو ہے وہ پامالی کو کبھی قبول مت کیجیے گا۔ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا۔ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ کے صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگوں میں شہید ہوئے، تو اس کا پیغام کیا ہے کہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ مجاہد ہیں،
تو جب آپ چنے ہوئے لوگ ہیں تو رب تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے اپنی آنے والی زندگی میں. آج سے ایک نئی زندگی شروع کرنے آپ جا رہے ہیں. اس زندگی کا جو موٹو ہے وہ صرف ایک ہے کہ بلا خوف بلا خطر آپ نے اپنے معصوم لوگوں کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے صوبے کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے سبز ہلالی پرچم کی حفاظت کرنی ہے. اور میرا کامل یقین ہے کہ آپ ایک قدم پیچھے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہٹیں گے. آپ کی جو خدمت ہے وہ کرنا ہمارا فرض ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور نبھائیں گے. مجھے کمانڈ ملٹری کالج نے بیسک پے کی بات کی، آپ کے ٹرینرز کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بڑھائیں گے، اور وہ جو آج کے ریٹس ہیں اس کے مطابق بڑھائیں گے تاکہ آپ کی بہتر ٹریننگ کی جا سکے. اس کے علاوہ جو آپ کے فیڈنگ چارجز ہیں ان کے ریوائز کرنے کا کہا گیا ہے. میرا سٹاف یہاں کھڑا ہے، ہم اس کو بھی ریوائز کریں گے اور آپ کو بہتر سے بہتر سہولت دیں گے تاکہ آپ جوان مردی کے ساتھ اس جنگ کو لڑ سکیں. اس کے علاوہ جو اے ٹی ایف کے اسکول ہے، یہ 2013-14 میں غالباً مرز وجود میں آیا تھا، 2013 میں. تو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے میں 15 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں تاکہ آپ کی یہاں پر بہتر رہائش کی سہولیات دی جا سکے. اس کے علاوہ بھی میں نے انسپیکٹر جنرل پولیس کو کہا ہے کہ بلوچستان پولیس کے لیے جو بلوچستان حکومت کے ریسورسز ہیں وہ تو آپ کے ہیں ہی ہیں. میرا لہو اگر بہتا ہے اس پاکستان کے لیے اور بلوچستان پولیس کے لیے تو میں وہ لہو بہانے کے لیے بھی آپ کے شانہ بشانہ آپ مجھے دیکھیں گے. میں وہ چیف منسٹر نہیں ہوں جو بند کمروں میں بیٹھا ہوگا. میں لڑائی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں مورچے میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وعدہ اپنا پہلے بھی پورا کر چکا ہوں، آئندہ بھی پورا کروں گا. آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ جب آپ مجھے پکاریں گے تو میں ضرور حاضر ہوں گا، اور جب پاکستان مجھے پکارے گا میں تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، پاکستانیوں سے بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت، آپ کی فورسز انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. اس صوبے میں امن کا جو سورج ہے وہ ضرور طلوع ہوگا. اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ، آپ کی جواں مردی کے ساتھ، آپ کی دلیری کے ساتھ یہ جنگ ہم جیتیں گے. اور حق جو ہے وہ کبھی نہیں ہارا ہے. حق میں تکلیفیں ضرور ہیں، حق میں تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے، انبیاء اکرام نے برداشت کیے ہیں، بہت ہمارے صحابہ اکرام نے برداشت کیے ہیں. حق میں تکلیفیں ضرور ہیں لیکن آخر میں جیت وہ حق کی ہوتی ہے، اور حق جیت کر رہے گی انشاءاللہ تعالی، جو مرضی ہو جائے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے بیسک ملٹری ٹریننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور بلوچستان کے خلاف مذموم عزائم رکھنے والے اپنے ناپاک مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا ہے کہ صوبے کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. دہشت گردی پر سیاست ناقابل قبول ہے اور سیاست کو تشدد سے نہیں جوڑا جانا چاہیے. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کی لبنان میں فوجی کارروائیوں کو انسانیت کے خلاف سنگین جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور استحکام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے. لبنانی صدر جنرل جوزف اون کے مطابق صدارتی محل میں ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر طیب اردوان نے کہا کہ 17 برس بعد کسی لبنانی صدر کا ترکیہ کا سرکاری دورہ دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے. Bugün Sayın Avn'la da bilhassa Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी। मौजूदा निज़ाम को नाकाम करार दे दिया। तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठने का मशवरा। नौजवानों की आवाज़ ना सुनने पर निज़ाम के उलटने का खदशा भी जाहिर कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोई माने ना माने, मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका। इस सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस में अपने दिल की बातें कह चुके। बोले, जब तक नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नए लोग नहीं आएंगे, काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल मौजूदा निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात और नए इंतजामी यूनिट्स या सूबों के क़याम में है। मौजूदा निज़ाम अपनी आफादियत खो चुका। मुल्क का कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। वज़ीर आज़म 14 घंटे काम करते हैं, वो 18 घंटे भी काम कर ले, जब तक आम आदमी को बुनियादी सहूलियात, फौरी इंसाफ और मुअस्सर हुकूमती निज़ाम मुयस्सर नहीं आता, ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को चाहिए वो हुकूमत की हो या अपोजिशन की, बंद कमरे में बैठकर निज़ाम की बेहतरी के लिए बातचीत करना होगी, वरना ये निज़ाम कभी ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इस सियासी निज़ाम को चलाने वाले भी ये सारे इस हॉल में बैठे हुए, हमारे पॉलिटिकल निज़ाम को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहाँ बैठे हुए, लेकिन ये सारे लोग बैठे हुए या किसी ना किसी तरीके से इस सियासी निज़ाम को चला रहे हैं। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। हम नौजवानों को लैपटॉप या 2 से 4 हजार रुपए देकर खुश कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। नौजवान चाहते हैं हम अपना निज़ाम ठीक कर लें। अब इस निज़ाम को आप नौजवान कहें या कॉकरोच कहें, इससे पहले कि ये नौजवान या कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं और अपनी ख्वाहिश जाहिर करें और हर चीज उलट दें, हमें इनकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। अगर नौजवानों की जायज तवक्कुआत पूरी न की गई तो ये मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। वो सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं और हमें अगर कहीं सरकारी जगह पे जॉब है तो उस पर हमें जायज़ तरीके से हर चीज़ मिल जाए। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्ज़ी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊँगा, ये क्या हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। मोहसिन नकवी ने कहा, जिस दिन बिजनेस कम्युनिटी ने फैसला कर लिया ये निज़ाम ठीक करना है, उस दिन ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। मैं सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहा। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जबकि फील्ड मार्शल भी बारहा कह चुके कि वो जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए चनाब, झेलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाबले निचले दर्जे का सैलाब है। PTMA का कहना है कि डेरा गाजी खान में पानी का बहाव नॉर्मल है। कालाबाग 2,63,000 और चश्मा में पानी का बहाव 2,94,000 है। वजीराबाद नाका पलखू में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। नाला पलखू में पानी का बहाव 3,600 क्यूसेक है, जबकि नौरवाल नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। उधर कराची के बगदादी थाने में मुनशा डीलर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दर्ज कत्ल के मुकदमे के हतमी चालान में पुलिस ने कत्ल की दफ़ा ख़त्म करके कत्ल बेसबब की दफ़ात शामिल कर दी हैं। पुलिस ने हतमी चालान में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केमिकल रिपोर्ट में मुतवफ़ी की मौत की वजह नशे के बायस ज़ाहिर हुई है, जबकि मुतवफ़ी की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के बगदादी थाने में मुनशा डीलर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दर्ज
قتل کے مقدمے کے حتمی چالان میں پولیس نے قتل کے دفعہ ختم کر کے قتل بے سبب کی دفعات شامل کر دی ہیں۔ پولیس نے حتمی چالان میں موقف اختیار کیا کہ کیمیکل رپورٹ میں متوفی کی موت کی وجہ نشے کے باعث ظاہر ہوئی ہے، جبکہ متوفی کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف کراچی پیرزادہ نوید عباس شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نوید بتائیے گا۔ جی بالکل، انمول اور پنکی کے جو کیس ہیں اور جس میں انہوں نے اعتراف جرم جو ہے وہ قبول کیا ہے، دیکھا جائے تو انمول پنکی کو جو ہے حالیہ دنوں میں پھر جو ہے وہ کورٹ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن تفتیشی افسر جو ہے وہ اس میں ناکام ہوا ہے، اور آئی جی سندھ کی جانب سے اور ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے انمول پنکی کے کیس کو بڑا سیریس لیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ان کا بھائی بھی گرفتار ہوا ہے جسے ڈرگز اور پاؤڈر برآمد ہوا ہے، اور کورٹ کیس میں جو ہے انمول پنکی کے جو آئیے ہیں وہ کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ پیرزادہ نوید، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ دوسری جانب پیپلز بس سروس کے کامیاب 4 سال مکمل ہونے پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی آپریشن ہیڈ پیپلز بس سروس عبدالشکور نے کی ہے۔ ادارے کی 4 سال عوامی خدمات اور بہترین کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ تقریب میں ڈائریکٹر بس آپریشن بشیر حسین، معروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم منیشا، ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کی ٹریفک اویئرنیس ٹیم، پیپلز بس سروس کی اعلیٰ افسران، معزز شخصیات اور ملازمین نے شرکت کی ہے۔ قاسم منیشا نے اپنے خطاب میں عوامی خدمت، مثبت سوچ، پیشہ ورانہ ذمہ داری اور بہترین کارکردگی کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ ٹریفک اویئرنیس انچارج محمد سہیل نے پیپلز بس سروس کے ڈرائیورز کو ٹریفک قوانین، روڈ سیفٹی، لین ڈسپلن اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ سے متعلق آگاہی فراہمی کی۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی اور ٹریفک پولیس کے نمائندوں کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کی آج سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ تحریک آزادی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا اور اسی وجہ سے وہ مادر ملت کہلائیں۔ فاطمہ جناح جرأت، عزم اور کردار کی ایک ایسی مثال تھیں جنہوں نے برصغیر کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی سب سے مضبوط ڈھال اور قوم کی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح ایسی خاتون ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ اگر عزم سچا ہو تو کوئی رکاوٹ راستے کی دیوار نہیں بن سکتی۔ گوجرانوالہ میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں، جہاں مختلف علاقوں میں ہونے والے 5 پولیس مقابلوں میں 2 ریکارڈ یافتہ خطرناک ملزمان ہلاک جبکہ 3 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ تھانہ لدھیا والا وڑائچ کے علاقے میں پولیس کے مطابق خطرناک ڈاکو عامر اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد آصف۔ جی آصف بتائیے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ گوجرانوالہ میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں، جہاں مختلف علاقوں میں ہونے والے 5 پولیس مقابلوں میں 2 ریکارڈ یافتہ خطرناک ملزمان ہلاک جبکہ 3 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف گوجرانوالہ راجہ افضال۔ جی راجہ افضال بتائیے گا۔ راجہ افضال کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر جی بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، گوجرانوالہ میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں ہونے والے 5 پولیس مقابلوں میں 2 ریکارڈ یافتہ خطرناک ملزمان ہلاک جبکہ 3 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ تھانہ لدھے والا وڑائچ کے علاقے میں پولیس ناکہ پر فائرنگ کے بعد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے خطرناک ڈاکو کی شناخت عامر کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم ڈکیتی، رازداری، چوری، موٹر سائیکل چوری اور دیگر سنگین جرائم کے 25 سے زائد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھا اور پہلے بھی سی سی ڈی گوجرانوالہ کے ساتھ پولیس مقابلے میں زخمی حالت میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا تھا۔ تھانہ سول لائن کے علاقہ میں پولیس مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے ریکارڈ یافتہ منشیات ڈیلر کی شناخت ہارون اختر کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے اس کے قبضہ سے 12 کلو گرام چرس اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا جبکہ اس کے 3 ساتھی فرار ہو گئے۔
थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने जी कत्ल ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा अफजाल, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानब साहिवाल में जिला कचहरी के करीब थाना यूसुफ वाला पुलिस की हिरासत से 6 मुल्जिमान फरार हो गए। FIR के मुताबिक ASI वकार अहमद मुल्जिमान को अदालत में पेश करने के बाद वापस सरकारी गाड़ी की जानिब जा रहे थे कि मुल्जिमान ने अचानक हमला कर दिया, एहलकार पर तशद्दुद किया, वर्दियाँ फाड़ दी और नकदी समेत सरकारी कागजात भी छीन लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साहिवाल में जिला कचहरी के करीब थाना यूसुफ वाला पुलिस की हिरासत से 6 मुल्जिमान फरार हो गए हैं। FIR के मुताबिक ASI वकार अहमद मुल्जिमान को अदालत में पेश करने के बाद वापस सरकारी गाड़ी की जानिब जा रहे थे कि मुल्जिमान ने अचानक हमला कर दिया, एहलकार पर तशद्दुद किया, वर्दियाँ फाड़ दी और नकदी समेत सरकारी कागजात भी छीन लिए, जिसके बाद वो फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पतोकी में SHO थाना सदर आमिर असलम की सरबराही में समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद में 2 मुबैना मनशुआत फरोश, 3 इश्तिहारी मुल्जिमान, जबकि 1 मुल्जिम नाजायज असलहा रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से 3200 ग्राम चर्स और नाजायज असलहा भी बरामद किया गया। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मीरपुर माथेलो में घोट की पुलिस ने थाना A सेक्शन, सरहद पुलिस और IT विंग के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अगवा केस में मतलूब 2 मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुल्ज़मान ने मुज़ाहमत की, ताहम मुख्तसर मुकाबले के बाद दोनों को काबू कर लिया गया, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जे से 2 गैर कानूनी पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि SSP घोटकी की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। दूसरी जानब कसूर के इलाके शांगा मांगा पतोकी रोड पर 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक हादसा पेश आ गया। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक हादसे में 35 साला सईद और 26 साला शहबाज मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 35 साला उमैर शदीद जख्मी हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीम जाए हादसा पर पहुंची, जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया, जबकि दोनों जाँ बहक अफराद की मजतें रूरल हेल्थ सेंटर शांगा मांगा मुंतकिल कर दी गईं। हालिया सैलाब और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद जंग में सब्जियों की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं, जिससे शहरियों का घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इसी सूरत हाल पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुनीर अब्बास सुहेल से। जी मुनीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जहाँ अशियाए खुर्दोनोश महंगी हो रही हैं, वहाँ पर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी सर, बताइएगा कि सब्जियों की कीमतों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बहुत महंगी हैं। और यहाँ पर मतलब हुकूमत से एक बड़ी शिकायत है हमें कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब यहाँ पर जो भी करता है अपनी मर्जी के रेट बनाए हुए उन्होंने। 100 रुपये की भिंडी 200 रुपये में, 300 रुपये में, टमाटर में इसी तरह इजाफा है, बाकी फ्रूट्स में, हर चीज़ में, सब्जी हर चीज़ में इजाफा है। और किसी को हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, किसी से कहते हैं थोड़ी धमकी लगाते हैं, यार आपकी शिकायत हो जाए, जहाँ करनी है जाके कर लो। तो ये बड़ी ज़्यादती है एक। मतलब ठीक है, महंगाई 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 हमारी सारी सेल्फ क्रिएटेड है महंगाई, खुद हमने महंगाई की हुई है कि हम एक दूसरे को कोई पूछने वाला नहीं है। बस सारे हुकूमत के नुमाइंदे हैं, फॉर्मेलिटी के आते हैं, विजिट डालते हैं, निकल जाते हैं। आज बिल्कुल शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया होल सेल की मंडियों पर कंट्रोल करे ताकि सब्जियों की कीमतों में कमी वाक़या हो सके। यहाँ पर ना सिर्फ टमाटर महंगा हुआ है बल्कि दीगर सब्जियाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं। जी रुक करते हैं शेखपुरा का, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर आवाम को जदीद माहौल दोस्त सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ फ़हीम की इस रिपोर्ट में।
शेखोपुरा के जिला कौंसल हॉल में ई इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जहां वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ऑनलाइन मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर राना अदील तसव्वुर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर, दीगर जिली अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो शेखोपुरा की आवाम को जदीद इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया है, ये किसी नेमत से कम नहीं है। बड़ी ही के लिए बहुत अच्छा है। ये ग्रीन बस आई है, ये 20 में लाहौर जा सकते हैं, लाहौर से वापस आ सकते हैं। जिली इंतजामिया के मुताबिक पहले मरहले में 11 ई इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें शेखोपुरा से मुरीद के, शरकपुर शरीफ और लाहौर के रूट्स पर चलाई जाएंगी। फी मुसाफिर किराया सिर्फ 20 रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि तालिबे इल्मों और खवातीन को मुफ्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। किलोमीटर के ऊपर हम उनका एक रूट दे सकते हैं, और इसमें जो स्पेशल चीज़ है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से अप्रूव की गई है, उसमें जो हमारी फीमेल पैसेंजर्स हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, और जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए 20 रुपये किराया है। वो स्टेशन टू स्टेशन भी हो सकता है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट भी हो सकता है। दिल्ली इंतजामिया का कहना है कि मंसूबे के दूसरे मरहले में हुकूमत पंजाब शेखोपुरा को मजीद 27 ई इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें फराहम करेगी, जिन्हें अगस्त के महीने में जिला की मुख्तलिफ तहसीलों और दीगर अहम रूट्स पर चलाया जाएगा। मैं एक एज अ स्टूडेंट हूँ, जो कि मुझे इस शेखोपुरा से लाहौर अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ने जाने के लिए जो है मेरे लिए बस बहुत फ़ायदेमंद मुफीद है। और यकीन करता हूँ कि दूसरे शेखोपुरा के शहरी जो है वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। शहरियों का कहना था कि सिर्फ 20 रुपए किराए में मेयारी सफरी सहूलत और तलबा व खवातीन के लिए मुफ्त सफर एक काबिल तारीफ इक़दाम है, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों अफराद को बराह रास्त फायदा पहुँचेगा। पूरा में भी ग्रीन इलेक्ट्रिकल बसों का इफ्तिताह कर दिया गया है। शहरियों के लिए ये बेहतरीन खुशाइंद पेशरफ्त है। फीकस सवारी का किराया 20 रुपए होगा, जबकि खवातीन और तुलबा बिल्कुल मुफ्त है। कैमरामैन टीम के हमरा मियां फहीम, TV टुडे न्यूज़ शेखोपुरा। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।